اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ اور پھر کویسچنز لیں گے، پھر انشاءاللہ کالز بھی لیں گے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ انگلش میں محمد کی جگہ صرف ایم یا MOHD لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہی لکھنا ہو تو اس میں تخفیف بالکل جائز نہیں ہے، یعنی اس کو ایم کر کے لکھ دینا یا MOHD، یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے اور سخت مکروہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کا اپنا نام ہے محمد اور وہ اس کو مختصر کر کے لکھتا ہے۔ اب اگرچہ لفظ محمد کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، ہم انہی کی عقیدت اور محبت میں اپنے نام بھی آپ کے نام اقدس کے اوپر ہی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، یہ اس وقت میرا نام ہے۔ جیسے امام محمد تھے تو وہ امام محمد، جب ہم کہیں گے امام محمد تو نبی کریم تو مقصود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نسبت تو نبی کریم کے نام اقدس کے ساتھ ہے، حروف کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، لیکن حقیقتاً یہ ایک اور شخص کا نام ہے۔ اس نام میں اور اس دوسرے جو نبی کریم کا خاص نام ہے، بہرحال احترام کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ خلاصہ کلام اب اس میں یہ ہے کہ MOHD لکھنا یا ایم اپنے لیے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی سختی نہیں ہوگی جتنا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا ہے یا آپ کا نام ہے، علم ہے، اس میں تخفیف کرنے کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پورا نام ہی لکھیں اور کوشش یہ کریں کہ ایم وغیرہ یا MOHD استعمال نہ کریں، لیکن کوئی کر لے تو اس پہ گنہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ نے ایک غیر مناسب کام کیا۔ تو ہر چیز کو مطلب اپنے جذبات کے تابع کر کے اس کی شرعی حیثیت کا تعین نہ کریں کہ فوراً کہہ دیا کوئی کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس کے لیے تو دلیل درکار ہے، لائیے کوئی دلیل دیجئے۔ تو جہاں اس کی کوئی شرعی حیثیت کا تعین ہے، اگر پہلے سے متعین نہیں ہے تو یہ علماء کو کرنے دیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ جوش عقیدت میں اس طریقے سے اگر آپ غیر حرام کو حرام کہہ دیں گے یا وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، آپ نے مکروہ تحریمی کہہ دیا، تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ نہ آپ کے جوش و جذبے کی وجہ سے کسی مسلمان کی گئی ذلت اور بے عزتی آپ کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان بنے گی، بلکہ آپ کی آخرت میں گرفت ہے بہت شدید، اس کا خیال رکھیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ اگر کچھ لوگ وضو کر رہے ہوں تو کیا امام صاحب اپنی نماز کو لمبا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حالت نماز میں کسی کی بھی مروت کرنا جبکہ وہ معین ہو، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے میرا دوست ہو یا حاکم اسلام آ رہا ہے یا کوئی بڑے منصب والا ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور امام صاحب کو پتہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ ذرا آنے دو اس کو، اس کے نماز لمبی کر دی، یہ سخت مکروہ ہے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ غیر معین شخص کے لیے جبکہ یقین ہے کہ یہ اس کی رکعت نکلے گی، غیر معین شخص کے لیے یقین ہے کہ رکعت نکل جائے گی، تھوڑا سا رکوع کو طویل کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی صف میں 3 ہی آدمی تھے، ایک اور آ کے شامل ہوا تو امام کا نگاہ کے دائرے میں وہ آ جاتا ہے۔ اب وہ جلدی جلدی بازو نیچے کر رہا ہے اور امام صاحب بالکل رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں ہی ہیں، تو وہ تھوڑا سا تسبیح 1-2 پڑھ لیں۔ غیر معین شخص ہے، اس کو جانتے نہیں، یہ سوچ کے اس کو رکعت مل جائے بہت بہتر ہے۔ لیکن جو تیسری صورت ہے یہ وضو والی، وضو خانہ کہاں پر، کہاں امام صاحب، کچھ لوگوں کے پانی کے گرنے کی آوازیں سن کر اگر امام صاحب یہ سوچیں کہ چلو میں اپنے اس کو لمبا کر دوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، ان کو فوراً نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا تصویر نکالنا شرک ہے یا گناہ ہے؟ اگر ہے تو یہ مولوی لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بارہا اس پہ اپنا موقف پیش کیا کہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی جائے یا موبائل میں، جب تک وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کو عرفاً تو تصویر کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، میجورٹی جو ہے وہ اس کے جواز کی طرف ہے، مائنورٹی میں کچھ علماء ہیں جو اب بھی اس کو عدم جواز پر لے کے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن جب رائے میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ فقہی مسائل میں خاص طور پر سامنے والے کو ذلیل کرے اور بے عزت اس کو کرے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف بالکل نہ ہو، سب متفق ہیں، اب کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو قابل مذمت ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو علماء کو معلوم ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے ان اصولوں کو ایک طرف رکھ کر وہ شاید اپنی بزرگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ کسی ایک موقف پر ڈٹ جاؤ اور دوسرے کو ذلیل کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب یا تو جو ناجائز صورت ہے پرنٹ نکالا جائے یا ہاتھ سے بنائی جائے، اور یا پھر جو پرانے کیمراز تھے کہ جن میں پہلے ایک پٹی کے اوپر مطلب وہ پہلے ایک پکچر آ جاتی تھی، پھر اس کو باقاعدہ اس کا نیگیٹو بنتا تھا، پھر پازیٹیو بنتا تھا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نیگیٹو پہ پکچر آ جاتی ہے اور اس کو لینا شرعاً، اس کو کھینچنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا ذرا خیال رکھیں۔ ایک کال یہ کسی نے پوچھا تھا، چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں، میں اصل میں بہت تیز تیز چل کر آیا تھا تو اس لیے تھوڑا سا میرا سانس ایسا ہو رہا ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دوسری صورت کی طرف توجہ نہ کرے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت ہمارے خاندان میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عقیقے کی جگہ نا بکرا ایک کاٹا، عقیقے کی بجائے ایک منت پوری کی جاتی ہے، جو بزرگ وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے ہمارے مانی ہے، وہ عقیقے کی جگہ ایک بکرا کاٹا جاتا ہے، اس کا کھانا بنا کے جو ہے نا وہ ہمارے خاندان کے لوگ کھاتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، اگر کسی اور نے کھا لیا تو وہ جو ہے ہمیں دوبارہ کرنی پڑے گی، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے آپ سے طلاق کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی کہ آج سے 1.5 سال پہلے میرے میاں نے جو ہے نا مجھے مطلب باتوں باتوں میں کہا کہ تم گاؤں میں رہو گی نا، مطلب یہ گاؤں جائے گی، میرے دیور سے بولا کہ یہ گاؤں جائے گی ورنہ یہ میری طرف سے فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ارادہ بدل گیا، میرے دیور نے کہا کہ مکان وغیرہ نہیں ہے تو ہم یہیں پہ رہتے ہیں نا، آپ یہیں پہ رہیں، تھوڑے سے بعد چلے جانا۔ پھر میرے میاں ہمیں لے کے نہیں گئے نا، ویسے ہم لوگ آنا جانا وہاں پہ ہے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہم لوگ گاؤں گئے، مطلب 2-3 مہینے کے ابھی پہلے گئے چھٹیوں میں، تو اسی طرح ہماری لڑائی جھگڑا ہوا تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا یا یہ فارغ ہوگی یا یہ گاؤں رہے گی، یا یہاں پہ رہے گی یا فارغ ہوگی، بہت دفعہ یہ لفظ بولے۔ پھر کہتے کہتے ایک دم انہوں نے کہہ دیا کہ یا یہ یہاں پہ رہے گی ورنہ اس کو طلاق ہے، یہ گاؤں میں رہے گی۔ پھر ہم لوگ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت سے جا سکتی ہیں، اگر یہ اجازت سے لے جائیں یا مرضی سے آپ کو لے جائیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ پھر وہ مجھے لے آئے روزے میں رمضان میں، کہتے رمضان کے بعد ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دوسری مرتبہ جب کہا تھا تو گاؤں چلی گئی تھی آپ؟ دوسری دفعہ ہم گاؤں میں تھے جب یہ بات انہوں نے کہی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہاں لے آئے شہر میں؟ ہاں لے آئے وہ اپنی مرضی سے کہ روزے کے بعد شفٹ ہو جائیں گے، لیکن روزے کے بعد ابھی ہم نہیں گئے، مطلب ان کا ارادہ نہیں ہے لے کے جانے کا۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھ کے میں بتاتا ہوں۔ بس ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، اٹیچ واش روم جو ہوتے ہیں کیا ان کا دروازہ بند کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کس سلسلے میں؟ مطلب ویسے کہتے ہیں اگر بیڈ روم کے ساتھ ہیں تو وہ دروازہ بند کرنا ہے، وہاں پہ کچھ ان قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی دوسرا سوال میرا یہ ہے پلیز، جی دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کیا جائے نماز کا کہتے ہیں کونا نہیں موڑنا ہے یا اس کو فولڈ کرنا ہے؟ اور ایک اور سوال جی، مطلب اگر اذانیں ہمارے دور کی مسجدوں کی ہو رہی ہیں اور ہمیں ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی ہماری پاس کی مسجد کی نہیں ہوئی ہے، تو کیا اس دوران میں ہم صبح کی دعائیں پڑھنا شروع کر سکتے ہیں؟ دعائیں یا نماز؟ نہیں نماز نہیں، دعائیں جو مطلب ہوتی ہیں، کیونکہ اذان کے دوران میں ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں نا، تو کیا ہمیں چپ کر جانا ہے اسی دوران میں بھی؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میری وائف پریگننٹ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ جیسے کل چاند گرہن ہوا تھا تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ جی آپ نے جی سیدھا لیٹنا ہے، کوئی آپ نے کروٹ نہیں لینی، دونوں نے کوئی آپ نے لوہے والی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اچھا دونوں نے شوہر کو بھی کہہ دیا تم بھی سیدھے لیٹو؟ ہاں جی ہاں، رات بیچارہ سیدھا لیٹا ہوا یوں؟ یہ چاند گرہن کا اور سورج گرہن کا اس سے کیا لنک ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے۔ تو آپ نے دلیل ان سے نہیں مانگی جنہوں نے سیدھے لٹایا تھا؟ نہیں میں نے تو نہیں مانگی۔ اچھا اطاعت گزار آدمی، آپ نے ادھر مفتی صاحب کو پکڑ لیتے۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں بیٹا، آپ کے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا طلاق کے بارے میں سوال ہے آپ سے۔ جی بولیے۔ کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے طلاق کے لفظ بول دیتا ہے اور 3-4 مہینے بعد جو ہے نا وہ اس کو پوچھتا ہے مثلا کسی بندے سے، طلاق کے الفاظ کیا تھے پہلے وہ لفظ بتا دیں۔ طلاق کے الفاظ اس کو یاد نہیں ہے کہ طلاق کے الفاظ کیا بولے ہیں، مگر جو اس کے ذہن میں ہے وہ اس نے پوچھ لیا ہے، مگر اس ٹائم اگر وہ طلاق کے اس نے لفظ بولے ہوں جس سے طلاق ہو جاتی ہوگی تو کیا وہ کس بات کو لیا جائے گا؟ ایسی محمل پہیلیوں سے نا مسئلہ شرعی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز تھی کہ یہ طلاق دے دی، لفظ بھول گئے، لفظ یاد رکھنے چاہیے نا۔ حرام حلال کا مسئلہ ہے، بالکل مہر تو یاد رہتا ہے، لینا دینا سب یاد رہتا ہے، سالگرہ میں کتنے پیسے دیے تھے اور اس فلاں میں کتنے، ایک ایک چیز نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا کویشچن ہے تو آپ یاد کر کے دوبارہ کال کریں، اس طرح محمل باتوں کے اوپر جواب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں یہی سوال کرنا تھا کہ ایک سال ہو گیا پیسے دیے میں نے, اس نے پیسے دیا مجھے, تو اس کے لیے نا پوچھنا یہ ہے کہ وہ پیسے کیا میں استعمال کر سکتا ہوں, کیونکہ میری اب اس میں ایک بندے نے امانت رکھی ہے, وہ مجھے مل نہیں رہا دوبارہ. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, کیا دوبارہ کویشچن دوہرا دیں, آپ نے اندر کہا ہوگا, مجھے دوبارہ دہرائیے گا ذرا کویشچن. مفتی صاحب میں نے یہ کہنا تھا کہ ایک سال ہو گیا مجھے ایک بندے نے امانت رکھی ہے پیسے 60,000 روپے. اچھا. تو وہ جو ہے نا وہ بندہ مل نہیں رہا, اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اگر میں نہ ملوں تو آپ حج کر لیجیے گا. اچھا. تو اب سوال کے جواب دیجیے کہ میں کیا کروں. کیوں, یہ کیا آدمی کو کوئی ایڈریس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس؟ نہیں, ایڈریس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک, ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ بہن نے پچھلی دفعہ کویشچن کیا تھا کہ ان کے شوہر کو 5 ماہ پہلے ان کے شوہر کا وصال ہوا ہے, اور غالباً یاد بہت زیادہ آتی ہے اور کچھ بے صبری کسی کیفیات بھی غالب آتی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو اس میں یہ, ہم آپ کے شوہر کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے, اور دوسرا آپ کے صبر کی بھی دعا کرتے ہیں. لیکن میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس بہن کے مسئلے کے توسط سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ذہن میں صرف خوشی کا تصور ہوتا ہے, غم کا نہیں. اگر کبھی غم, کوئی ناگہانی آفت, کوئی بیماری, کسی پریشانی کا خیال آنے بھی لگے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے یا کلام کریں گے تو ایسا ہی ہو جائے گا. اچھا, خوشی کی باتوں کے بارے میں کبھی نہیں کرتے, سوچتے, غمی کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں, لہٰذا ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. اگر کہیں کسی کوئی موت کا تذکرہ کرنے بھی لگے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کیا موت میت کی باتیں کر رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. ہمیں لگتا ہے کہ معاذ اللہ اگر باتیں کریں گے ملک الموت علیہ السلام ہمارے گھر کی طرف آ جائیں گے. تو چنانچہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بالکل سوچنا ہی نہیں چاہتے, غم سے مقابلہ کرنے کے لیے تصوراتی اعتبار سے پہلے ہمت جمع نہیں کرتے ہیں, پھر وہ ناگہانی آفت آ جاتی ہے. آپ چاہے موت کا ذکر نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو موت ہی نہیں دے گا؟ آپ کو یہ بیماری کا, پریشانی کا ذکر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری محلے کے اندر تقسیم کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جب ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے, طبعی اعتبار سے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو پھر لگتا ہے ہمیں دھچکا زوردار, اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے گھروں میں تھوڑی بہت بات موت کی بھی ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں, بیٹا آج خوشی کے دن ہے, کل غم بھی ہو سکتا ہے, آج صحت ہے اس کو غنیمت جانو, کل بیماری بھی ہو سکتی ہے, دیگر چیزیں. تو اس طرح, اور پھر انسان خود ذہنی طور پہ تیار رہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, یہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے, ایک فیوچر پلاننگ اپنی بنا کر رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے, صدمہ تو ہوتا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں 1000 گنا کم ہوتا ہے, اور انسان ٹوٹتا نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو مین آدمی ایک فوت ہوا, جیسے شوہر فوت ہوئے تو زوجہ بستر پر آ گئیں, اب بچوں کو کیا ہوگا, بڑے پریشانی, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں سوچتے بہت زیادہ, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تو بہرحال اس لیے پہلے سے تیار ہوں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں, ایک کالر ہمارے کینیڈا سے ہماری طرف متوجہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جاب کرتے ہیں, تو جاب کرتے وقت موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ پتلے موزے پہ مسا ہو سکتا ہے؟ مطلب زیادہ پتلا موزہ نہیں ہے, مطلب موٹا بھی نہیں ہے نہ پتلا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم وضو کر بھی سکتے ہیں, لیکن ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا, بس جلدی جلدی ہمیں مسا کر کے اور فوراً نماز پڑھنی پڑتی ہے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نماز حاجات میں جو ہے وہ ایک وقت میں ہم 2-3 دعائیں مانگ سکتے ہیں اگر ایک نماز. اچھا, اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں, تو مرحوم والدین کی قبریں وغیرہ وہاں پر ہیں. اب یہ اس کی وہ ہے کہ ہر جمعے وزٹ کرنا پڑتا ہے, تو کیا ہم یہیں سے بیٹھ کے احسال ثواب کر سکتے ہیں؟ ان کو زیادہ مطلب دکھ تو نہیں ہوتا کہ بچے یہاں پر ہیں, نہیں آ سکتے یہاں پر؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے, ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ کچھ مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں. دوسرا, جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ دینی باطنی علوم بھی سکھائے, ان کی تربیت کرے اور خود پریکٹیکل کر کے دکھائے. تو اس لیے ہمیں صبر و تحمل اور دیگر مصیبتوں پہ صبر کرنا, دیگر چیزیں, یہ سب بچوں کو سمجھانی بھی چاہیے. ان کی تعریفات, پھر اپنے بزرگوں کے واقعات, اور پھر خود بھی مشکلوں کے اوپر اپنا صبر کریں, گھر والوں کو صبر کروائیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی ایسے مسائل آتے ہیں تو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو اچانک ہمیں تکلیفات ہوتی ہیں اور ہم صبر نہیں کر پاتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تربیت کا فقدان ہوتا ہے. ذہنی طور پہ ہم بالکل تیار نہیں ہوتے, نہ ہم چاہتے ہیں کوئی مصیبت ہماری طرف آئے, تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اب ان چیزوں پہ آپ توجہ کر کے اپنے بچوں کی بھی صحیح اور مزید تربیت کریں, اپنی بھی تربیت کریں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ باطنی علوم کے بارے میں سیکھیں, جو باطنی خرابیاں ہیں, اچھی چیزیں ہیں, جیسے صبر اور بے صبری کا علم, یہ بہت ضروری ہے.
اور اگر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے اس کے بارے میں جب آپ جانیں گی تو بتایا جائے گا. اب دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتا ہے یا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پریشان ہوں گے، غم میں مبتلا ہوں گے اور دیگر چیزیں، اس سے آپ کے شوہر کی روح کو تکلیف ہوگی. آپ اب ان کے لیے یہ مطلب پریشان ہونے کے بجائے ایک مضبوط ماں بنیں، اپنے بچوں کو سہارا دیں اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہیں، ایصال ثواب کرتی رہیں. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ بالکل فریش ہوں، صبر و تحمل کریں. دل میں غم ہو لیکن چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ ہو. اپنے بچوں کے لیے یہی سب سے بہتر صورتحال ہوتی ہے. ایک ابھی آج کے لے لیتے ہیں تھوڑا سا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا عقیقہ نہیں کرتے، بلکہ ہم یوں ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ یہ بزرگوں کی منت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر وہ کھانا صرف خاندان کے لوگ کھاتے ہیں. اگر کوئی خارج سے کھا لے تو دوبارہ کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح نہیں ہے. ایسی رسومات جو اپنی دینی رسومات کے تصور کو ختم کر دیں، ان کو تو بالکل ختم کر دیں، چاہے اس میں والدہ ناراض ہوں، والد ناراض ہوں، کیونکہ یہ بدعت ہوتی ہیں. جو ایسا کوئی بھی عمل جو سنت کو مٹا دے وہ بدعت ہوتا ہے. اور کل بدعت ضلالہ، آپ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. اس میں کیا بزرگوں کی منت؟ اگر کسی نے منت مانی بھی تھی تو وہ اس کی تھی، آپ کی تو نہیں ہے. تو بچوں کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے. 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائیں، اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کریں، سر پہ زعفران لگائیں. اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکری یا بکرا اس کی طرف سے ذبح کریں. اور اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ماں باپ کھائیں، خاندان والے کھائیں، باہر والے کھائیں، بلکہ غریبوں کا حق رکھیں. خود بکرے کی رانیں کھا رہے ہیں اور غرباء کو نہیں دے رہے ہیں، اور اگر غریب کھا لے تو دوبارہ کریں. یہ سب کے سب بدعتیں ہیں، ان سے جان چھڑائیں. یہ اعمال بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ جو سنت کو مٹانے والے ہیں اس کی بات کہہ رہا ہوں، کہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ چلو کر لیا کوئی بات نہیں، اس پر آخرت میں آپ کی گرفت ہے. سارے کے سارے پھنسیں گے کہ جو چیز کسی سنت کو مٹانے کا سبب بنے وہ آخرت میں قابل گرفت ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب جی بولیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا ایمانت کے بارے میں سوال کرنا تھا. جی. کہ میرے پاس نا کچھ پیسے ایمانت تھے میرے بھائی کے، وہ باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیسے نا آپ باجی کو پہنچا دیں. اچھا. تو وہ جب میرا ایک بھانجا تھا میرے گھر آیا ہوا، تو اسی وقت نا میں نے باجی سے پوچھا کہ اس کے ہاتھ اگر میں آپ کو پیسے بھیج دوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے جب ان کے ہاتھ ان کو پیسے بھیجے ہیں، ان کو جب رات کو ملے ہیں تو وہ کافی کم تھے اس میں سے. جی. تو اب ہم اس سے پوچھا تو وہ کہتے مجھے نہیں پتا، میں نے جتنے رکھے تھے پیسے میں نے پورے گن کے رکھے تھے. اب باجی کے پاس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا مسئلہ یہ بتا دوں؟ اب مسئلہ کیا ہوگا یہ بتاؤں یا کچھ اور ہے اس میں؟ نہیں پوچھنا میں نے یہ کہ اب ہم سارے اس کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی تیار ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک انہوں نے پوچھا کہ شوہر نے کہا کہ اگر میری یہ بیوی گاؤں نہیں گئی تو میری طرف سے فارغ ہے. جب یہ جملہ کہا تو آپ گئیں کہ نہیں گئیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ متعین کی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اگر نہیں گئی تو طلاق، ورنہ نہیں، یا فوری طور پہ اس کا موڈ ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چلی جائے بس یہاں سے، اگر نہیں گئی تو پھر طلاق. اگر ایسا ہی تھا تو اگر آپ نہیں گئی تھی تو 1 طلاق اسی ٹائم پڑ گئی تھی. پھر اگر آپ ساتھ رہنے لگے تو اس سے رجعی طلاق ہوتی ہے ہمارے نزدیک. تو لہٰذا آپ کا نکاح کے بغیر بھی ساتھ رہنا صحیح تھا، جبکہ اس بات کے کہنے کے 3 حیض کے اندر آپ ساتھ رہے اور کوئی بھی میاں بیوی والا جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو یہ رجوع کہلاتا ہے. یا شوہر نے قول سے کہہ دیا ہو کہ چلو میں تم سے رجوع کرتا ہوں تو ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں تھیں تو 3 حیض گزرنے کے بعد آپ ان کے نکاح سے باہر نکل گئی تھیں، پھر تو ساتھ رہنا حرام ہی تھا کیونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے. اچھا فرض کر لیں کہ آپ کا رجوع ٹھیک تھا، آپ ساتھ رہنے لگیں، پھر انہوں نے گاؤں کے اندر یہ کہا کہ یہاں رہے گی یا وہاں، ورنہ میری طرف سے فارغ ہوگی. یہ بھی، اور یہ 2 دفعہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا. یہ یاد رکھیں جب شوہر اس طرح طلاق کو کسی شرط کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے، تو خود شوہر کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قول کو واپس لے لے. ہاں اگر وہ یہ شرط رکھ دیتا کہ میری اجازت کے بغیر اگر تم گھر واپس آئیں گاؤں سے تو تمہیں طلاق، اب اجازت. لیکن یہاں تو آپ نے جو الفاظ کہے اس نے کوئی اجازت کے لفظ ہی نہیں کہا. اس نے کہا یہاں پہ یہ گاؤں میں رہے گی، نہیں آئی شہر میں آ گئی تو اس کو طلاق ہوگی. 2 دفعہ یہ کہا تو اجازت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور شوہر 1 دفعہ یہ تعلیق طلاق کے الفاظ کہہ دے تو اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں. لہٰذا اب اگر آپ گاؤں چھوڑ کے شہر آئیں تو 2 طلاقیں مزید پڑھیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے مسئلے کو 1 دفعہ پھر ایک کاغذ پر اچھی طرح لکھیں. کنٹرول روم سے میرا آپ سیل نمبر لے لیں
اور مجھے واٹس ایپ کر دیں تو اس پہ ہم اپنے ادارے سے آپ کو فتویٰ مرتب کر کے دے دیں گے۔ اس سے پہلے آپ دونوں پہ فرض ہے کہ بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ آپ اپنے میکے چلی جائیں، ساتھ رہیں گی، گناہ ہوتا رہے گا۔ اور میں پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا را یہ میرا 16 سال ہو چکے اس پروگرام کو، اب 17واں سال اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور میں 16 سال سے چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھیں۔ اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، آپ کہاں سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے، مجھے تو اس سے کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اسی طرح ہم جب علم نہیں سیکھتے تو بعض اوقات حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی اجنبی ہو چکے ہیں لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران اولاد بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی احکام ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ دولہا جو ہے وہ صرف 2 لفظ کہتا ہے، قبول کیا، ایک اجنبی عورت حلال ہو جاتی ہے اس کے لیے، حلال، ساتھ رہنا حلال، جسمانی تعلق حلال۔ وہی شریعت ہمیں کہتی ہے بعض اوقات الفاظ زبان سے نکالو گے یہی عورت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، اب اس کو دیکھنا حرام، اس کو چھونا حرام، اس کے قریب جانا حرام، ساتھ ایک گھر میں رہنا حرام۔ لیکن ہمارے لوگ بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب نکاح کے مسئلے بتائیں جس میں عورت مل رہی ہو تو بہت خوش، مفتی صاحب زندہ باد، اور اگر ہم طلاق کے الفاظ بتائیں اوہو مفتی صاحب مرد آباد۔ مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن بہن نے کیا کہ سنا یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے کیونکہ کچھ مخلوقات ہوتی ہے، کھلے دروازے سے کہیں کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن، یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے دروازے بند کر دیں، یہ تو ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ جنات جو ہوتے ہیں نا ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اگر اتنی سب سوراخ ہوگا نا یہ پورا کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے۔ تو یہ جس نے بھی آپ کو کہا بالکل بیکار بات کہی، اس میں کوئی دروازہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماج گاہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں مذکروں سے اور مؤنثوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ستر کے درمیان، تو وہ ہمارا ستر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا تو فرمائی۔ اس زمانے میں کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے، وجہ یہ تھی کہ چراغ جلتے تھے، رات کو اندھیرے ہوتے تھے، جنات زیادہ، اب روشنی، اکثر روشنی میں جنات بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح گھروں میں ہوتے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ وہیں تک رہیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ دروازہ کھلا ہونے بند ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے آنا ہوگا، دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا کہ وہ جس بھی چاہے انسان کے پاس پہنچ جائے۔ آپ دروازے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ شیطان بالکل بھاگ جائے گا، اگر ہوگا بھی کہیں تو نکل جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا، یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا، وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کے اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 1 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں۔ اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2-2 منٹ کے فرق کے ساتھ، تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں، اس کے بعد کچھ پڑھیں، یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا
کوئی تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا دونوں میاں بیوی اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا۔ کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے امانت رکھوائی اور پھر وہ غائب ہو گیا، اس نے جانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں نہ ملوں آپ حج کر لینا۔ تو دیکھیں اب اس نے چونکہ حج کا کہا تھا، آپ اس کو پیسے ملا کر حج کر لیں، اب یہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جاب کرتے ہیں تو موزے پہنے ہوتے ہیں نا پتلے نہ موٹے، بہت پتلے بھی نہیں ہیں بہت موٹے بھی نہیں ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے، تو کیا موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یا تو بہت ہی دبیز ہوں، موٹے ہوں کہ اگر اس پہ آپ پانی ڈالیں موزوں پر تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، اتنے موٹے ہوں تو ٹھیک ہے مسح ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کو اتار کے کرنے ہوں گے۔ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں، انشاءاللہ بالکل آرام سے آپ واش روم میں جا کر سکیں گے۔ حاجات کہتے ہیں حاجت جو نماز حاجات پڑھتے ہیں اس میں کیا 2-3 مقاصد ذکر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فرض کر لیں نوکری چاہیے، فلاں چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز میں سارے مسائل کی نیت کر لیں کہ ان کے حل کے لیے اور اس کے اللہ کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، سب کے لیے ہو جائے گی، اور آخر میں 50 دعا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ ہر جمعے والدین کی قبر پر وزٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو کیا کریں، کیا صرف دعا صحیح ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن کبھی کبھار آپ اگر وقت نکال سکتے ہوں چھٹی لے کر یہاں پر آئیں اور والدین کی قبر پہ جائیں، یہ بہت اچھا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ ورنہ اگر آپ دور ہیں، مجبوری ہے تو دعا بھی کریں گے تو ان تک انشاءاللہ دعا پہنچ جائے گی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے ان کے پاس امانت رکھوائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ باجی کو دے دو، تو بھانجا آیا اس کے ہاتھ اور باجی سے پوچھ لیا تھا، باجی نے کہا تھا ہاں اس کو دے دو، بھانجے کو دے دیا۔ اب وہاں جب وہ پیسے پہنچے ہیں تو پیسے کم ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ اس وقت دنیا جو ہے نا، یہ قرب قیامت کے وقت بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ 2 منٹ کے اندر ہمارے جو یہ نازک سے رشتے ملے ہوتے ہیں نا، یہ دھاگوں کے ساتھ، یہ اکثر مفادات کے رشتے ہوتے ہیں، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مجموعی طور پہ بات کہہ رہا ہوں، مفادات کے رشتے ہوتے ہیں۔ اس مفاد پہ ذرا سی ضرب لگے تو نہ بہن بہن ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ باپ باپ ہے، نہ ماں ماں ہے، بالکل ایک دم خون سفید ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کے لیے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جب اس قسم کے معاملات ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلقات توڑ دیں، لیکن احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں۔ آج کل ہر جگہ پکچر کھنچ جاتی ہے، ویڈیوز بن جاتی ہیں، جب بھی کوئی چیز لیں دینا اس کی ویڈیو بنا لیں، سامنے والے پوچھے بھئی کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ہم بھول نہ جائیں، بنا رہے ہیں۔ پیسے گنتے سامنے اور پھر اس کے ہاتھ میں دے دیتے، ٹھیک ہے بھئی جاؤ، اب اس کی ویڈیو پیش کر دیتے کہ بھئی دیکھو ہم نے تو دے دیا ہے۔ اب آپ نے یہ، اب قرآن بھی بیچ میں آ رہا ہے، حدیث بھی بیچ میں آ رہی ہے، نہ باجی کا بھائی بہن کا اعتبار ہے، نہ بھانجے کا اعتبار ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو میں آج ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پیسے کے لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لو اور اس پر 2 کو گواہ بنا لو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی آپ نے
اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے، آپ ان کو کوشش کر کے پیسہ دے دیں۔ اگر انہوں نے زائد پیسہ لیا، بھانجے نے ڈنڈی ماری ہوگی بیچ میں آپ کے کہنے کے مطابق، تو یہ ایک ایک پیسے کے بارے میں آخرت میں جواب دہ ہوگا، اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آپ نے جتنا پیسہ دیا اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کتا مار مہم جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا شرعاً جائز نہیں۔ اگر بہت سارے کتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ آپ کو کاٹتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، تو بہرحال پھر کچھ ہم نہیں کر سکتے، ان کو مارنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کتے نے حملہ کر دیا باقاعدہ، اس کو مارنا شرعاً جائز ہے۔ اگر یہ کتا مار مہم آپ اس کو لے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کتا مار مہم ہوتی ہے کہ ہر کتے کو کچھ نہ کچھ کھلا کے مار دو یا گولی مار دو، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا شرعاً ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، جو زخمی کتے ہوں یا اس طرح کاٹ رہے ہوں، ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ دوسرا اس میں ایک یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ ریاست کا کوئی قانون تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہوں، تو اگر ایسا ہے تو پھر ریاست سے درخواست کریں، پھر آپ از خود کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ خلاف قانون کارروائی کہلائے گی، اور خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک کویسچن رہ گیا، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں اس کو شامل کروں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وبائی مرض سے اور دیگر روحانی امراض سے بھی بالکل محفوظ رکھے، نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔